پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب اب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قریشی صاحب، عدالت کے پاس تو اس لیے گئے تھے کہ کوئی راستہ ملے، عدالت نے آپ لوگوں کو ٹرائل کورٹ کا ہی راستہ دکھا دیا۔ 18 کو پیش ہو رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیے، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا تھا، ہمیں عدالتوں کا ہمیشہ سے احترام تھا اور رہے گا۔ ہم صرف یہ گزارش کر رہے تھے کہ سیکیورٹی سچویشن سیریس ہے، ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، ہمیں ایسی اطلاعات ہیں کہ ان پہ دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، ہمیں ایک سیکیور انوائرمنٹ دے دی جائے، خان صاحب پیش ہو جائیں گے۔ اب عدالت نے کہا ہے، ہم بالکل تعمیل کریں گے، اور عمران خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور ہم نے ڈسکس کیا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 18 تاریخ کو عمران خان صاحب پیش ہو جائیں گے۔ ایک لندن پلان کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو گرفتاری ہے یا نااہلی ہے، چلیے گرفتاری کی حد تک کہ یہ کسی لندن پلان کا حصہ ہے کہ لندن میں نواز شریف صاحب سے کچھ وعدے ہوئے ہیں، اور اس میں مزید کون کون سے وعدے ہیں؟ نواز شریف صاحب تو لندن میں کچھ عرصے سے بیٹھے ہیں جی، اور وہاں منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ ڈور ہلاتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل آتا ہے۔ مریم صاحبہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ بھی لندن کے اشارے پہ کر رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی کچھ فیصلہ بڑا کرنا ہوتا ہے تو ان کو بھی لندن یاترا پہ جانا پڑتا ہے، جہاز ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہاں سے پیسہ جب چوری کر کے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر منتقل ہوتا ہے تو بہت سے اکاؤنٹس لندن میں ہیں۔ جب اپارٹمنٹس اور فلیٹس خریدے جاتے ہیں وہ بھی لندن میں، تو لندن کی تو مرکزی حیثیت بن گئی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ تو لیکن وہاں پہ اور کیا کیا پلان کیا جا رہا ہے؟ چلے گرفتاری کا تو آرڈر وہاں سے خان صاحب نے خود کہا نا کہ کوئی لندن پلان بن رہا ہے۔ کیا پلان ہے وہ؟ دیکھیے، لندن پلان تو پاکستان کی سیاست میں یہ اصطلاح نئی نہیں ہے، اور کون بنا رہا ہے یہ پلان؟ موسٹ امپورٹنٹ لندن پلان تو کئی دفعہ بنتے ہیں، کبھی الطاف حسین بنایا کرتے تھے، کب جب خدا بخشے بے نظیر باہر ہوا کرتی تھی تو تب بھی لندن کی باتیں ہوا کرتی تھیں لندن میں۔ لیکن لندن میں نواز شریف صاحب کو کسی نے شورٹی دی، یہ معاہدہ ہوا، یہ خان صاحب کے ورڈز ہیں، کسی نے نواز شریف سے لندن میں معاہدہ کیا کہ خان صاحب کو الیکشن سے پہلے جیل میں بھیجا جائے گا یا نااہل کیا جائے گا۔ دیکھیے، مریم صاحبہ کا یہ تقاضا ہے مسلسل لیول پلینگ فیلڈ۔ مجھے سمجھ آتی کہ لیول پلینگ فیلڈ سے ان کی مراد کیا ہے۔ کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ سے وہ سمجھتی ہیں کہ جب تک عمران صاحب کی گرفتاری نہ ہو خان صاحب کی تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ وہ کہتی ہیں جیسے نواز شریف صاحب نااہل ہوئے ویسے خان صاحب نااہل ہوں گے تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگا۔ نواز شریف صاحب کو ہم نے تو نااہل نہیں کیا نا، نواز شریف صاحب کو پورا موقع ملا اپنی صفائی پیش کرنے کا، وہ صفائی نہ پیش کر سکے تو عدالت عظمیٰ نے ان کو نااہل کیا نا۔ اس میں عمران خان کا تو قصور نہیں ہے۔ وہ انکشاف جو پیناما لیکس کا ہوا وہ ہمارا تو نہیں تھا، ہمارے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ انکشاف ہونے والا ہے۔ تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کیا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے، لیول پلینگ فیلڈ یہی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، شوق سے آئیں، ان کو کس نے کہا ہے وہاں لندن بیٹھے ہیں؟ وہ شوق سے آئیں، اپنی پارٹی کی قیادت فرمائیں، پارٹی کو لیڈ کریں، الیکشن کیمپین میں نکلیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ واپس آئیں۔ 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ باہر تو وہ گئے، ایک کنکاکٹڈ آرکسٹریٹڈ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس پر تو باہر وہ تشریف لے گئے، ہم نے تو ان کو نہیں بھیجا نا چند ہفتوں کے لیے۔ لیکن ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آج ہی بلکہ آپ کے اوپر بڑا متعین الزام آپ سب پہ، آپ کی پارٹی پہ لگ رہا ہے کہ کوئی قوتیں ہیں پاکستان میں جو آپ کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور پھر کل جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو زلمے خلیلزاد کا ٹویٹ بھی آ جاتا ہے۔ اگرچہ میں ذاتی طور پہ زلمے خلیلزاد کو الگ کر کے میں اس مشورے کا قائل ہوں، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولانا صاحب کو بڑی تشویش ہے۔ پہلی بات یہ ہے، یقین جانے کوئی مانے نہ مانے، ہمیں کوئی اشارے کہیں سے نہیں مل رہے۔ ہم خود جو دیانتداری سے سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ہم پہ تو بہت الزام لگائے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ منظور نظر ہیں، اور آج بھی ہیں، وہ کہہ اگر آج بھی ہیں، اگر ایسی نظر ہے تو خدا کرے ان پہ بھی پڑ جائے، عدالتوں کے بھی لاڈلے ہیں تو پھر اللہ کرے نون پہ پڑ جائے یہ نظر جو زمان پاک میں 2 دن سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ یا منظور نظر ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ اس تصور سے باہر نہیں آ سکتے
کہ کوئی ہمارے ہاں اپنے بل بوتے پر اور عوام کی قوت پر کہتا ہے کہ میں مقابلہ کروں گا. ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے اقتدار کے زینے پر چڑھنے کا, وہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئیں. ٹھیک ہے, لیکن عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں ان سے کوئی تقاضا نہیں کر رہا, میرا ان سے کوئی مطالبہ نہیں. لیکن وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا قریشی صاحب کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے. دیکھیے, اللہ کرے, خدا کرے کہ وہ دن آئے اور آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھیں. ہاں, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ اے پولیٹیکل ہو جائیں. پاکستان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان کی افواج پاکستان کے آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں. یہ اہم ادارہ ہے, اس ادارے کی ہمیں ضرورت کارڈنل ہے, ہمیں ضرورت ہے. ہم نے, اور اس ادارے نے پاکستان کی بقا کے لیے کام کیا ہے, جانے دی ہیں. دہشت گردی کی جنگ ہو, زلزلہ ہو, فلڈ ہو, آفت ہو, وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے ادارے پر. لیکن جب سیاست میں اور پولیٹیکل انجینئرنگ میں وہ آئیں گے تو اس سے پھر تنقید ہوگی, انگلیاں اٹھیں گی. ہم نہیں چاہتے. اور پھر جو پاکستان کے اور جو پاکستان کی فوج کے جو مخالف ہیں, ناقدین ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں, اور بہت سے آپ کے علم میں ہیں, مختلف تھنک ٹینکس میں بیٹھے ہیں, تو پھر انہیں نکتہ چینی کا موقع ملتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو نکتہ چینی کا موقع ملے اور ہماری افواج پر انگلیاں اٹھائے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ نیوٹرل ہوں. اور ہم ہوں کیسے, دکھائی دے کے نیوٹرل ہوں, لوگوں کو محسوس ہو کے. تو زلمے خلیل زاد کا ٹویٹ ایسے موقع پہ آنا, دیکھیے زلمے خلیل زاد ایک بڑے زیرک ڈپلومیٹ ہیں. مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا ایک, اور آپ نے بڑے مجھے موقع ملا, بڑے عجیب و غریب حالات میں آپ نے کام کیا. کیا. ان کے ساتھ کئی میری نشستیں ہوئیں, کئی ملاقاتیں ہوئیں, تبادلہ خیال ہوا. افغانستان کی پیس پروسیس پہ ہم اکٹھے رہے, اور وہ افغانستان کو سمجھتے ہیں, پاکستان کو سمجھتے ہیں, اس خطے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, یہاں کے کلچر کو, رواج کو, روایات کو. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ حماقت ہے جو آپ کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو نقصان ہوا, پاکستان ایک ڈیپر کرائسس پہ چلا جائے گا, اوائڈ کیجیے. وہ تو ہمیں راستہ بتا رہے ہیں. کیا المیہ ہے نا کہ دوسرے ہمیں راستہ بتا رہے ہیں. یہ دیکھیں, تو ہمیں خود سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان ابھرے ہیں, ایک مقبول ترین ملک کے سیاستدان ہیں, اور تحریک انصاف ابھر کے ایک وفاق کی سوچ کی علامت بن گئی ہے. اب دیکھیں دیگر پارٹی سکڑ گئی ہیں. PMLN ہے تو پنجاب تک محدود ہے, پیپلز پارٹی ہے تو سندھ کے انٹیریئر تک محدود ہے, JUI ہے تو خیبر پختونخوا کی پاکٹس میں ہے, ANP ہے تو پاکٹس میں ہے. در حقیقت بلوچستان کی پارٹیز ہیں تو کچھ پختون علاقے کی ہیں, کچھ بلوچ علاقے کی ہیں. واحد جماعت جو آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور چاروں اکائیوں میں آج دکھائی دے رہی ہے, وہ ہے تحریک انصاف, جس کی سوچ کیا ہے, ڈیموکریسی, رول آف لا, فیڈرلزم. ٹھیک ہے جی, اور وہ چاہتی ہے کہ اسٹرکچرل چینجز کرنا چاہتی ہے, وہ اسٹیٹس کو توڑنا چاہتی ہے, وہ نئی امیدوں کے مطابق, نئی خواہشات کے مطابق نئے پاکستان کی سوچ, مائنڈ سیٹ ہے, اس سوچ کو متعارف کرانا چاہتی ہے. تو اس جماعت کو زک پہنچانا, اس جماعت کو ایلیمینیٹ کرنا یا اس کو کرش کرنا وفاق اور پاکستان کے مفاد میں نہیں. لیکن شاہ صاحب, آپ بھی تو اپنے کارکنوں کو بالکل ایک سامنے کھڑا کر دیتے ہیں, اور گرفتار ہونا یا نہ ہونا چلیے ایک پولیٹیکل فیصلہ ہو سکتا ہے. آپ کے کارکن اور پولیس آمنے سامنے آ جائے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی تو بالکل پش کرتے چلے جا رہے ہیں باؤنڈریز؟ دیکھیے, اگر آپ مہربانی کر کے, جو کل میری پریس کانفرنس تھی, جب یہ تشدد عروج پہ پہنچا, خان صاحب کی مشاورت کے بعد میں باہر آیا اور میں نے میڈیا سے گفتگو کی. پلیز میں آپ سے درخواست کروں گا, اور آج جب ہم عدالت میں پیش ہوئے میں نے انٹرونشن کی اور جج صاحب کو کہا, جب IG پنجاب اپنا موقف دے رہے تھے کہ کس طرح پولیس والے زخمی ہوئے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو میں نے کہا یہ کہانی کا ایک رخ ہے, تصویر کا ایک رخ ہے, دوسرا رخ میں دینا چاہتا ہوں. تو جج صاحب نے کہا بولیے. تو مجھے موقع ملا آج عدالت میں, ہائی کورٹ میں, تحریک انصاف کا موقف پیش کرنے کا. میں نے پیش کیا اور میں نے کہا کہ کس طرح میری DIG آپریشن اسلام آباد سے لے کر آئے تھے تعمیر کروانے کے لیے, میں خود چل کر گیا, ان سے میں نے نیگوشیٹ کیا, میں نے ان سے بات کی, آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جب ہمیں گرفتار کرنا ہے. میں نے کہا کیوں کرنا ہے؟ میں نے کہا یہ ایڈیشنل سیشن جج کا یہ آرڈر ہے. میں نے کہا مجھے پڑھائیے, مجھے دکھائیے. میں نے آرڈر دیکھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے اس کی تعمیل کرنی ہے, آپ کا یہ ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو بھیجا گیا ہے.
میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ خون خرابہ نہ ہو. نہتے لوگ ہیں, خواتین ہیں, واٹر کینن کا استعمال کر رہے ہیں, ٹیئر گیس, کیمیکل, زہریلے کیمیکل استعمال کر رہے ہیں, لاٹھی چارج کر رہے ہیں. اور 8 تاریخ کو وہاں ایک شہادت ہو چکی ہے, ذل شاہ کا کیس آپ کے سامنے ہے, اس کو مت دہرائیے. مجھے موقع دیجیے کہ میں آپ کے نقطہ نظر کو سن کر میں خان صاحب کے پاس جاتا ہوں, میں بات کرتا ہوں. آپ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہم خود گرفتاری دیتے ہیں. میں نے کہا کہ سیز فائر اس وقت, اور آپ یہ نقصان روکیے. اور وائلنس, میں نے میڈیا پہ ریکارڈ پہ ہوں, میں نے اپنے کارکنان سے بھی کہا آپ نے پرامن رہنا ہے, آپ نے قانون کو ہاتھ پہ نہیں لینا. اور پھر میں گیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیے خان صاحب سے. میں نے کہا میں خان صاحب سے بات کر کے آتا ہوں اور پھر آپ سے مل کے ہم ایک راستہ نکالتے ہیں تاکہ یہ دنگا فساد ختم ہو جائے اور ہم راستہ نکالیں. سیاست میں راستہ نکالا جاتا ہے. میں گیا, میں نے خان صاحب کو صورتحال سے میں آگاہ کر رہا تھا. میں ابھی ان سے گفتگو میری جاری تھی تو پتہ چلا کہ شیلنگ شروع ہو گئی ہے, اور زوردار قسم کی شیلنگ. اور ہمارے گھر کے اندر, یعنی کہ خان کے گھر کے اندر جو لان ہے جہاں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے, اس کی دیوار کے کھڑکی کے ساتھ یہاں شیل کرنے شروع ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جو وہاں کوہرام مچا, خواتین تھے, بوڑھے ضعیف لوگ تھے وہاں, وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا کیفیت ہماری ہوئی, لوگوں کی ہوئی, وہ سب کے سامنے ہے. گھر کے اندر گر رہے تھے شیل, گھر کے اندر خان صاحب وہی شیلز اپنے سامنے رکھ کے بیٹھے. وہ تو جو خان صاحب نے اپنی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر جو شیل اکٹھے کیے ہوئے تھے, وہ شیل ہیں جو گھر سے ہم نے اٹھائے ہیں. اتنے زیادہ شیل ہیں حضور والا, یہ گھر کے ہیں, باہر کے تو انگنت ہیں. اب یقین جانیے اپنا DIG صاحب آپریشنز نے پرووک کیا اور مشتعل کیا لوگوں کو اور چڑھائی کر دی. اب obviously جب مرتا کیا نہ کرتا تو لوگوں نے پھر ریئیکٹ کیا.